بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کو ہر طرف سے سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے، اس کے باوجود پتہ نہیں کادے ڈر میں کادے چاکے نے، کبھی کہتے ہیں میری جان کو خطرہ ہے، کبھی کہتے ہیں جناب میں بڑا جو ہے نا زہر دے دیا جاتا ہے، کبھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور یہ سارا معاملہ کیا اور انہوں نے انتظام کیا کیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اس سے پہلے چونکہ یہ کہ معاملہ چل رہا ہے، عدالتوں کے اندر سماعت ہے، زیر سماعت ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی ان چیزوں کا نوٹس لیا ہوا ہے۔ ویسے اس چیز کا نوٹس نہیں لیا انہوں نے، جو بات میں اب کرنے لگا ہوں حمزہ شہباز شریف اور شہباز شریف کے کیسز کے حوالے سے پرٹیکولرلی جس چیز کی میں بات کرنے لگا ہوں، اس چیز کا نوٹس سپریم کورٹ آف پاکستان نے لیا۔ انہوں نے نوٹس لیا ہے کہ انہیں خطرہ یہ ہے یا خدشہ یہ ہے یا خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ ایسے لوگوں کو وہاں پر تعینات کیا گیا ہے اور ان کی ایسے لوگوں کے تبادلے کر دیے گئے ہیں جہاں جس سے شریف فیملی کو ان کیسز میں ریلیف مل سکتا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جناب ان سے کہا گیا کہ یہ آپ کیسز واپس لے لیں، ہمیں مزید پروسیکیوٹر نے کہا جی کہ ہم اس کیس کو مزید پرسو نہیں کرنا چاہتے، یہ جو نیچے کیس چل رہا ہے ایف آئی کی عدالت میں اس پر نوٹس لیا گیا ہے۔ تو لیکن میں آپ کو وہ کچھ حقائق بتانا چاہتا ہوں جو اسی کیس سے متعلقہ ہیں، لیکن یہ جو میں کہنے لگا ہوں یہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت نہیں ہے، ادروائز میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ایف آئی اے کی جو ہے 40 ارب سے شروع ہونے والی کرپشن کی داستان جو شہزاد اکبر صاحب نے شروع کی تھی اور عمران خان کے کہنے پہ شروع کی تھی، وہ جو داستان غم بنے گی بعد میں جا کے ان کے لیے، ایف آئی اے کے لیے بھی اور یہ جو شہزاد اکبر صاحب ان کے لیے۔ لیکن چونکہ میڈیا ٹرائل ہوتا ہے نا، یہاں پہ جوڈیشل ٹرائل تو بہت کم ہوتے ہیں، میڈیا ٹرائل زیادہ ہوتا ہے۔ جوڈیشل ٹرائل صرف انہوں نے ہوتے ہیں بیچارے جڑے پھاڑی ہوتے ہیں، جڑے شودر ہوتے ہیں، جڑے ماتڑ ہوتے ہیں، جڑے کمزور ہوتے ہیں۔ 99% ایسا ہی ہوتا ہے، ایک ادھا پرسنٹ جڑا کوئی تگڑا پھنس جاتا ہے اور اس کا پھر میڈیا ٹرائل ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ جوڈیشل ٹرائل ہوتا ہے، پھر اس کو سزائیں ملتی ہیں یا وہ بری ہوتا ہے۔ وہ وہی ہوتا ہے جو پاکستان کی اس وقت کے سسٹم کے اندر کمزور ترین آدمی ہوتا ہے۔ مولانا ذوالفقار علی بھٹو ملک کے 2 دفعہ منتخب وزیر اعظم تھے، لیکن اس وقت وہ کمزور ہو گئے، ان کا ٹرائل کر کے پھانسی دے دی گئی۔ دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ نواز شریف صاحب 3 بار کے پرائم منسٹر تھے، ٹھیک ہے، اور اس وقت کے سسٹم جو اس وقت ارد گرد لوگ موجود تھے، حلقے موجود تھے جن کو پاور کوریڈورز کہا جاتا ہے، اس میں سب سے کمزور نواز شریف صاحب تھے، لہٰذا ان کو پاناما میں سے اقامہ نکال کے نااہل کیا گیا، پھر ان کو ایک ایسی جو کیس میں سزا دے دی گئی جنہوں نے سزا دی انہوں نے بعد چ گوئیاں دیتی کہ بھاجی یہ سزا سانوں کہہ کے دوائی گئی۔ یہ سارے معاملات جو ہیں نا وہ ہوتے ہیں، پاکستان میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں چونکہ بڑا ماڑا آدمی ہوں اور میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میرے کو تو وکیل دے پیسے بھی کوئی نہیں، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ چیزوں کو بہرحال رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری جو ہے وہ کھڑا ہونا چاہیے۔ جو چلان فائل ہوا ہے وہ اس کی کچھ حقائق میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حمزہ شہباز شریف اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے۔ دیکھیں یہ کیس شروع ہوا تھا، ایف آئی اے نے 14 نومبر 2020 کو 25 ارب روپے کے الزامات کے تحت یہ کیس کو شروع کیا تھا، ایف آئی آر درج ہو گئی تھی۔ اس کے بعد یہاں پر ایک لیگل لیکونہ جو ہے، وہ لیگل لیکونہ یہ ہے کہ جناب اس میں ایف آئی اے جو ہے وہ پولیس کی طرح پہلے مقدمہ درج نہیں کرتی، وہ پہلے انویسٹیگیٹ کرتی ہے، ثبوت حاصل کرتی ہے، اس کے بعد وہ مقدمہ درج کرتی ہے۔ اچھا اب میں یہاں پر آپ کو یہ ایک چیز مینشن پہلے کرنی چاہیے تھی، میں اب کر دیتا ہوں کہ یہ سارا معاملہ جو ہے جو میں آپ کے سامنے حقائق رکھنے لگا ہوں، یہ ایک بڑے زبردست صحافی ہیں، نوجوان صحافی، میں اس لیے ان میں کہہ رہا ہوں کہ میرے تو عمر کو 15 سال چھوٹا ہے، لیکن ادروائز وہ بڑے زبردست صحافی ہیں۔ شاہد اسلم ان کا نام ہے، وہ بی بی سی کے لیے بھی سٹوریز کرتے ہیں، وہ مختلف باہر کے جو ادارے ہیں ان کے لیے سٹوریز کرتے ہیں، دی نیوز میں رہے ہیں، ایک اچھے صحافی ہیں میری نظر میں، بڑے اچھے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں۔ انہوں نے بشیر میمن صاحب کو وہ انٹرویو کیا تھا سب سے پہلے۔ اچھا یہ جو صاحب ہیں یہ انہوں نے جو حقائق ان کی خبر کے مطابق تھے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب ایف آئی اے نے 14 نومبر 2020 کو 25 ارب روپے کا کیس درج کر لیا شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف۔ اس میں ان کے جو بھائی ہیں سلمان شہباز صاحب، ان کو بھی اس میں
اس کیس میں رکھا گیا، اور جتنے ڈائریکٹرز تھے ان سب کو اس کیس میں رکھ لیا گیا۔ اس میں ظاہر ہے فیملی کی خواتین بھی تھیں، اس میں دوسرے لوگ بھی تھے، وہ سارے کے سارے اس کیس وچ پا لے گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب چلان جو پیش کیا وہ جنوری 2022 کو جو پیش کیا 16 ارب روپے کا پیش کیا۔ اب آپ اس بات کو ذرا سمجھیں کہ بھائی نے کیس پہلے ایف آئی آر درج کی ہے 25 ارب دی، چلان پیش کر رہے ہیں 16 ارب کا، اے باقی دے بھائی جڑے 9 ارب روپے سن اے کتنے گئے؟ اس کا جواب آنا چاہیے۔ اچھا، وہ ظاہر ہے عدالتوں میں ہوگا، اس کا جواب مانگے گی۔ پھر اس کے بعد یہ 16 ارب روپے آئے کہاں سے، یہ کچھ نہیں بتایا۔ اس میں سے 6.5 کروڑ روپیہ جہاں سے آیا وہ 64 لوگ ہیں، 64 لوگ ہیں اس چلان کے مطابق، جنہوں نے کہا جی ہم نے 6.5 کروڑ روپیہ ان اکاؤنٹس میں، جو کہ شریف فیملی کے ملازمین ہیں، یعنی شریف فیملی کی ملوں کے اندر ملازمین ہیں، وہ کوئی 14 کے قریب لوگ ہیں۔ ان میں مقصود چپڑاسی بڑا مشہور ہوا ہے بہو جی، ویسے وہ عمران خان نے اتنی دفعہ نام لیا ہے مقصود چپڑاسی کا کہ وہ بھائی گھر بیٹھے ہی شاہ رخ خان جنی مشہوری پڑ گیا۔ وہ کہتے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپے آیا تھا۔ اچھا، اب یہ 6.5 کروڑ روپیہ جو ہے وہ اس میں سے ثابت ہوتا ہے کہ 64 لوگ ہیں جنہوں نے اقرار کیا ہے کہ ہاں جی ہم نے ان اکاؤنٹس کے اندر پیسے جمع کروائے، کسی نے 5 لاکھ کرایا، کسی نے 10 لاکھ کرایا، کسی نے 2 لاکھ کروایا، اور وہ لوگ مکرتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے کاروبار کیا، ہمیں کہا گیا ان اکاؤنٹس میں جمع کروا دیں، ہمارا شریف فیملی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، کوئی چینی بیچنے والا ہے، کوئی دال کا کاروبار کرنے والا، کوئی پرچون دا ہے، اس طرح کر کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان اکاؤنٹس میں پیسے جمع کرائے ہیں، وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں، انہوں نے جو مقدمہ درج کیا، وہ مقدمہ درج کیا ہوا ہے ایف آئی اے نے 1947 کا ایک ایکٹ ہے جس کو کہتے ہیں اینٹی کرپشن پریونشن ایکٹ، اس کی شق 2 کی سب شق 5 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ مقدمہ ان پر درج کیا جاتا ہے جو سرکاری ملازم کرپشن کرے، شریف فیملی سرکاری ملازم نہیں ہے، اس کیس میں کوئی سرکاری ملازم ملزم نہیں ہے۔ اس کیس کے اندر جتنے لوگ ملزم کے طور پہ بنائے گئے ہیں وہ سارے کے سارے شریف فیملی، جو کہ ظاہر ایک پرائیویٹ لمیٹڈ ان کی فرمز ہیں یا کمپنیز ہیں یا شوگر ملیں ہیں، تو وہ اس کے ملازم ہیں۔ اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز کبھی سرکاری ملازم نہیں رہے، وہ پبلک آفس ہولڈر رہے ہیں، پبلک سرونٹ کبھی نہیں رہے۔ بکری گل ہے کہ شہباز شریف اپنے آپ کو پہلے خادم پنجاب کہتا رہے، پھر خادم پاکستان کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن وہ پبلک سرونٹ کبھی نہیں رہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ بتاتے ہیں، یہ شاہد اسلم صاحب وہ کہتے ہیں کہ جناب جب یہ سرکاری ملازم ہی نہیں رہے، نہ ہی کوئی شریک ملزم ہے، تو پھر یہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کے اوپر یہ ایکٹ لگا دیا گیا۔ اچھا، پھر یہ بھی بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر آپ 16 ارب روپے بتا رہے ہیں کہ جناب یہ منی لانڈرنگ کی گئی، تو پہلے سمجھ لینا چاہیے منی لانڈرنگ کیا ہوتا ہے۔ منی لانڈرنگ ہوتا ہے، اور قانون کے مطابق وہ ثابت کیسے کی جاتی ہے کہ یہ منی لانڈرنگ ہے، وہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ پاکستان میں پیسے باہر لے کے جاتے ہیں پاکستان سے، پھر وہاں سے مختلف اکاؤنٹس کے ذریعے، بے نامی اکاؤنٹس کے ذریعے منگواتے ہیں، اور اس کے ذریعے آگے جائیداد خریدی جائے، یا کوئی گاڑی خریدی جائے، یا کوئی زیور خریدا جائے، کہیں پہ کوئی خریداری کی جائے، اس چیز پر منی لانڈرنگ جو ہے نا وہ لگتی ہے۔ اب اس کیس میں 16 ارب روپے جو ہیں وہ اکاؤنٹس میں موجود ہیں، مقصود چپڑاسی سمیت 14 کے قریب لوگوں کے اکاؤنٹس میں 16 ارب روپے موجود ہیں، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں، لیکن انہوں نے کوئی پیسہ باہروں نہیں آیا۔ وہ پیسے کس نے جمع کروائے، وہ پیسے اس کے بعد وہاں ان اکاؤنٹ سے آگے خرچ نہیں ہوئے، وہ منی لانڈرنگ نہیں بنتی۔ ایف آئی اے اس کام میں ناکام رہی ہے یہ بتانے میں کہ جناب یہ منی لانڈر ہوئی ہے، یہ اس میں چلان کے مطابق یہ صورتحال ہے۔ اب جب کیس جائے گا ٹرائل کی سطح کے اوپر، فرد جرم لگے گی، اس کے بعد ظاہر ٹرائل شروع ہوگا، پھر یہ سوال اٹھیں گے اس کے اندر، ظاہر ہے جو ملزمان ہیں یعنی شریف فیملی کے جو شہباز شریف صاحب ہیں یا حمزہ شہباز شریف صاحب ہیں، ان کے وکلا یہ سوال ضرور اٹھائیں گے کہ سر الزام لا رہے 16 ارب روپے کا، اور جو جمع کروا رہے ہیں اس میں 6.5 کروڑ روپیہ آپ بتا رہے ہیں کہ 64 بندے سن۔ اچھا، اس میں 100 گواہ تھے، 100 گواہوں میں سے 64 ہیں عام آدمی جو کہ ظاہر ہے کہ مختلف وینڈر ہیں، مختلف جگہوں پہ کام کرتے ہیں، اور باقی جو 36 ہیں وہ ایف آئی کے اپنے ملازمین ہیں یا سرکاری ملازمین ہیں یا بینکوں کے ملازمین ہیں کہ ہاں جی یہ اکاؤنٹ کھولا تھا، اس طرح کر کے ان کو گواہ کے طور پہ رکھا گیا۔ اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اتنی انکمپیٹنس ہے اس ایف آئی اے کے ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر کہ وہ
الزام 25 ارب کا شروع ہوا، 16 ارب کا چلان فائل ہوا، 16 ارب میں سے 6.5 کروڑ روپیہ صرف بتا سکے کہ انہوں نے دیتا ہے، باقی پیسے کنہوں نے دیتے ان کو نہیں پتا، وہ کس نے جمع کرائے کسی کو نہیں پتا، ان اکاؤنٹس میں کیسے آئے، ان ملازمین سے پوچھا کہ تاڑے اکاؤنٹ کتنے آ گئے، اور کہ جناب 80 تے شناختی کارڈ پڑھایا سی صرف جتنے نوکری کرنے سان تے پتہ ہی نہیں ساڈا اکاؤنٹ ہے کوئی ہے کہ نہیں ہے، ہمیں تو اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ تو اگر اب اس سارے کیس میں دیکھیں تو عمران خان کے نعرے، گفتگو، سیاسی باتیں اپنی جگہ پر ہیں، اور وہ اپنی جگہ پہ جو کر رہے ہیں ظاہر ہے ان کا یہ سودا بکتا ہے، وہ بیچ رہے ہیں سر، لیکن عدالتوں کے اندر ایسا نہیں ہوگا، عدالتوں کے اندر قانون کے تحت چیزوں کو چلانا پڑے گا، وہاں پر یہ پرابلم میں آ جائیں گے۔ اور یہ بھی میں آپ سے عرض کروں کہ یہ چلان جو پیش ہوا ہے نا، یہ جو عدالت کے اندر چلان آیا ہے، یہ جنوری 2022 میں آیا سر، اس وقت شہباز شریف کی حکومت نہیں تھی، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اس وقت کس کی حکومت تھی؟ عمران خان اس ملک کے وزیر اعظم تھے، اور بڑے نعرے مارتے تھے کہ میں شہباز شریف کو الٹا لٹکا دوں گا، اودا اے سی بند کر دے گا نواز شریف دا، تے حمزہ شہباز کو یہ کر لوں گا تو وہ کر لوں گا۔ یہ تب سر فائل ہوا ہے، یہ کچھ حقائق تھے۔ میں نے سوچا چونکہ آج کل یہ ذرا سپریم کورٹ نے نوٹس لیا ہے تو یہ چیزیں خبروں میں ہیں، تو چیزوں کی ادر سائیڈ آف دا پکچر جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اب میں آپ سے عرض کروں، ایک اور مثال دے کے میں دوسری خبر کی طرف آؤں گا۔ آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر آصف زرداری صاحب کے بڑے قریبی دوست اور سینیٹر اور پتہ نہیں کیا کیا، اور ان کے 460 ارب روپے کی کرپشن کی، یہ چودھری نثار علی خان نے کیس بنایا سر۔ وہ 460 ارب کا رولا پایا، بے تحاشا رولا پایا۔ ایک اعترافی بیان بھی وہ نشے کی حالت میں ان سے لیا گیا، پتہ نہیں نشہ کیتا سی یا کرایا سی، حراست میں تھے تو کرایا ہی ہوگا۔ اس کے بعد جب چلان فائل ہوا تو سر وہ چلان 460 ارب سے گر کے 1.5 کروڑ روپے پہ چلان آ گیا سر۔ یہ ہوتا ہے ہمارے ملک کے اندر۔ تو ان چیزوں کو میں صرف آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ یاد رہے کہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں، اور جہاں پر میڈیا ٹرائل پہ بہت زور ہوتا ہے کسی بھی سیاسی جماعت کا، یہ پی ٹی تو بہت زیادہ اس پہ یقین رکھتی ہے، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، یہ میڈیا ٹرائل زیادہ کیا جاتا ہے ان حکومتوں کے دوران، یا فوجی مارشاء اللہ ہوں ان میں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ پرویز مشرف کا مارشاء اللہ یہ ریسنٹلی گزرا، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو اصل ٹرائل ہے اوتے آگے پائن کاڑی ٹائیں فش ہو جاتی ہے۔ چیزیں جو ہیں وہ ہماری اداروں کی انکمپیٹنس، میں ان اداروں کی بات کر رہا ہوں، یہ ایف آئی اے ہو گئی، پولیس ہو گئی، اینٹی کرپشن ہو گئی، ان کی انکمپیٹنس اتنی زیادہ ہے۔ تو اگر کوئی جینون بھی کرپشن کیتی ہوئے کسی نے تو پائن وائن کرے بچ جاندہ ان کی انکمپیٹنس کی وجہ سے۔ اینی وے، اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ عمران خان کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب زہر بھی دے دیا جاتا ہے، اور میں اس زہر کا نام بتاؤں گا۔ زہر کا نام انہوں نے نہیں بتایا، اس کے بعد ان کی درخواست، ان کی دہائی سن لی گئی نا، پھر زہر کا نام دسنا بھول گئے اگلے جلسے دے وچ، ٹھیک ہے۔ پھر کہ جان لے لی جاتی ہے، زہر ڈال دی جائے تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، بندہ مر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خان صاحب تانوں لمبی زندگی دے۔ میں بالکل کسی بھی شخص کے مر جانے کی یا کسی شخص کے بیمار ہو جانے کی دعا بھی میں نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ بد دعا ہوتی ہے، اور میں بھائی جناب بڑا گناہ گار آدمی ہوں، اور کوئی کسی کے لیے بھی نہیں کرنی چاہیے۔ مگر میں عرض کروں کہ وہ زہر کا نام خان صاحب بتانا بھول گئے تھے، اور دہائی ان کی سن لی گئی سپریم کورٹ میں، وہ فریاد سن لی گئی، تو اس کے بعد وہ نام بتانے سے قاصر ہے ابھی تک۔ لیکن خطرہ سر انہیں موجود ہے۔ انہوں نے کہا جی مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے ارد گرد ایک انسانی حصار بنانے کی کوشش کی ہے، اور 200 سے زائد کارکن جو ہیں اس وقت بنی گالہ میں موجود ہیں، اور بنی گالہ میں شدید گرمی کے اندر عمران خان تو اے سی بیٹھا ہوئے گا نا، ٹنا ٹن اے سی چل رہا ہوگا، چل ماحول، ٹھنڈا چول، ٹھیک ہے، میٹھے چول، بلکہ وہ جناب وہ بیٹھ کے کھا پی رہا ہوئے گا۔ وہ کھاتے بھی اکیلے ہی ہیں، وہ کسی اور کو کھلانے پہ یقین نہیں رکھتے، کہتا کلے ہی کھانا۔ آپ بہت ساری تصاویر ہے، بہت ساری ایسی ویڈیوز ہے، بہت ساری چیزیں آپ کو نیٹ پہ مل جائیں گی جس میں سارے لوگ ارد گرد بیٹھے وہ کلّا چاہ پی رہے ہیں، سارے لوگ ارد گرد بیٹھے وہ کلّا روٹی کھائی جا رہے ہیں۔ تو یہ خان صاحب کی عادت ہے، وہ اپنی ذات سے باہر نہیں نکلتے، تو کلے ہی کھا رہے ہوگا، کلے ہی ٹھنڈ لے رہے ہوگا۔ یہ 200 ملازمین جو ہے، 200 ملازمین کہتے ہیں 200 کارکن جو ہیں، کہاں کارکن ہی جا رہا ہے، ویسے مجھے لگتا ہے ملازم ہی نہیں ہوں گے کسی بڑے سیٹ کے۔ یہ بیچارے جس حالت میں وہاں پر بنی گالہ میں
پڑے ہوئے ہیں دھوپ کے اندر، اور وہ تو اللہ تعالیٰ نے موسم اچھا کر دی، اسلام آباد میں سنا اس وقت بارش ہو رہی ہے، ادروائز ان کے لیے جو ہے نا جنریٹر کا بندوبست کیا جا رہا تھا، یہ وہاں پر بلا لیے گئے ہیں اور وہ لانگ مارچ میں ان کے ساتھ ہوں گے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ جب انہوں نے پہلے لانگ مارچ کیا تھا 2014 کے دھرنے، جن کو میں ڈانس پارٹی کہتا ہوں، اس میں بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ 200-250-300 بندہ کے پی کے سے بلا کے رکھ لیا گیا تھا، باقی خالی کرسیاں ہوندیاں سن۔ خاص اب ان دن دے ٹائم دوپہرے 2-2:30 بجے چڑھے ہوندے سن کنٹینر دے اتنے کالی اینک لا کے تے چٹا سوٹ پا کے، اور پھر وہ جناب ان خالی کرسیوں سے اور ان کارکنوں سے جو بیچارے شاید دیہڑی دار مزدور ہوں گے ان کو لا کے وہاں بٹھایا ہوا تھا، ان سے خطاب کر کے تے گھروں گھر ہی چلے جاتے تھے، مڑ کے رات کو پھر آتے تھے۔ پھر وہاں پہ ہوتا تھا میرا عمران خان جلسے نچڑے نو جی کردہ، پھر وہ رات کو کام شروع ہوتا تھا، اس میں بال بیگمات اور صاحب لوگ اور نوجوان نسل کے لڑکے لڑکیاں وہ وہاں پر ضرور آتے تھے، اور وہ اتنی بڑی تعداد نہیں ہوتی تھی، کوئی 500,000 بندہ آندہ سی اور یہ کام ہوتا تھا۔ اب بھی خان صاحب نے یہ 200-250 بندہ ابھی سے بلا لیا، لانگ مارچ کی تیاریاں وہ سنا ہے وہ کی جا رہی ہیں، لیکن ان کی رہائش کے لیے اور ساری چیزوں کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ خرچے کون کر رہا ہے؟ یہ وہی کر رہا ہوگا جی فیکٹری جو بیچارے آئے ہونے، میرا تو یہی خیال، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن اسد عمر صاحب اس سے اگلی سیریس بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب فیصلہ کرنے والے سن لیں، فیصلہ کرنے والے سن لیں، تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی، فیصلوں کا وقت آ گیا ہے، اگر اب فیصلے نہیں کریں گے تو تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ پھر انہوں نے کہا جی عمران خان کو کچھ ہوا تو پھر پاکستان میں کوئی بھی حالات کو قابو میں نہیں رکھ سکے گا۔ کادے خطرے پہ نہیں سر، کس چیز کا خطرہ ہے؟ اس وقت پاکستان کے اندر ایک آئینی حکومت موجود ہے، اور اس کو عمران خان کے علاوہ اور شیخ رشید اور کاف لیگ کے علاوہ ساری سیاسی جماعتوں کی مکمل حمایت شامل ہے، جو کہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے۔ کاف لیگ دے بھی گدے بندے ادھر ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک آئینی سسٹم موجود ہے، عدلیہ کام کر رہی ہے، نوٹس لے رہی ہے، عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں، جو ایگزیکٹو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے، فیڈرل سطح کے اوپر سارا کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے۔ کس چیز کا خطرہ ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ بار بار اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو کچھ ہوا، عمران خان کو کچھ ہوا؟ بہو جی ستے کھا رہا انہوں کیوں ہونا؟ سسٹم کے اندر سے سپورٹ پوری موجود ہے، تو یہ بھی تمہیں سچا پیار نہیں ملیا، ایک عجیب سی بات ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں جی فیصلے کرنے والے فیصلے کر لیں، یہ سمجھ نہیں آ رہی فیصلے کس نے کرنے ہیں؟ آئین کے مطابق تو وزیر اعظم پاکستان نے کرنے ہیں اور اس کی کیبنٹ نے کرنے ہیں۔ اسد عمر صاحب کس کو کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلے کرنے والے وہ فیصلے کر لیں، وہ قوتیں فیصلے کر لیں؟ کیڑی قوتاں نے سر؟ یہ سوال ہے، یہ سوال جو ہے اس کا جواب سب کو معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، لیکن میں وہ جواب جو ہے وہ دینا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تسی بھی بڑے دماغات زور پاؤ کہ کس کو مخاطب کر رہے ہیں اسد عمر صاحب۔ یہ عمران خان صاحب روزانہ کنٹینر پہ چڑھ کے جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے کس کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ میں سب کے نام لے دیے ہیں، ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہے، سب کے نام لے دیے؟ یہ کس کو کہتے تھے؟ شہباز شریف کو تو نہیں کہتے تھے، نواز شریف کو تو نہیں کہتے تھے، آصف زرداری کو بھی نہیں کہتے تھے، کیونکہ ان کو جو انہوں نے کہنا ہوتا ہے وہ نام لے کے کہتے ہیں کہ آصف زرداری تم واقعی نون لیگ پہ بھاری ہو، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی باتیں شہباز شریف، نواز شریف، چور ڈاکو نام لے کے کہتے تھے نا۔ باقی جو باتیں تھے وہ کس کو ایڈریس کرتے ہیں؟ خلائی مخلوق سے باتیں کرتے تھے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر سارے پاکستانی کو سوچنا چاہیے کہ ابھی تک چیزیں لگتا ہے ایسے ہیں ان کی باتوں سے ایسے لگتا ہے کہ یہ انہوں کو بار بار بلا رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں کہ آؤ ہماری مدد کرو، سانو سچا پیار دیو، دیکھو سی تہاڈے پالے لاڈ لے گئے ہیں، اس طرح سانو کلیا نہ چھڈو۔ حالانکہ ابھی تک یہ ان کو اکیلا نہیں چھوڑا گیا، لیکن پھر بھی طرح نکلے پے نے، جان نکلی پئی ہے۔ ان کو بلانے کی بار بار کوشش کی جا رہی ہے، جو کہہ چکے ہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، جو کہہ چکے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں۔ یہ ساری باتیں ان کو ایڈریس کی جا رہی ہیں، نہ نواز شریف نو، نہ زرداری نو، نہ شہباز شریف نو، نہ مولانا فضل الرحمان نو۔ یہ ان کا جو جن سے یہ گفتگو کر رہے ہیں، جن کو یہ باقاعدہ طور پہ واضح دے رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو اب آگے میں اس سے زیادہ کیا کہوں؟ آپ بھی سمجھ گئے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں۔ بہرحال آپ کو میری کسی بات پہ اعتراض ہو یا آپ سمجھے کہ میں نے کوئی چیز حقائق سے ہٹ کے بیان کی ہے تو برائے مہربانی لکھ ضرور دیجیے گا، مگر ذرا ڈیسینسی کے ساتھ۔ فی الوقت اتنے، ملتے اگلے ویڈیو۔